अस्सलाम वालेकुम। तो इंशाल्लाह आज की हमारी कुरान स्टडी जो है वो अभी तक हम सूरा नंबर 12 या 12 यूसुफ पढ़ रहे हैं अभी तक। सॉरी, इसकी कंटिन्यूएशन जारी रखेंगे अभी इंशाल्लाह। और आज की स्टडी हमारी शुरू होगी वर्स नंबर 41 से, आयत नंबर 41 से। और जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, रीड करते हैं और उसकी फिर उर्दू में भी रीडिंग करते हैं, मगर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन फिर उर्दू में ही करते हैं इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह 12 वर्स 41। O my prison mates, one of you will be the wine butler for his Lord, while the other will be crucified. The birds will eat from his head. This settles the matter about which you have inquired. So उर्दू तर्जमा है, ए मेरे कैदी साथियों, तुम में से एक अपने आका के लिए शराब पिलाने वाला खादिम बनेगा, जबकि दूसरे को सूली पर चढ़ाया जाएगा। परिंदे उसके सर से खाएंगे। इससे वो मामला तय होता है जिसके बारे में तुमने पूछा था। मैं इससे आगे भी एक और आयत पढ़ लेती हूँ, फिर दोनों का तर्जुमा इकट्ठा करेंगे इंशाल्लाह। Verse number 42. He then said to the one to be saved, remember me at your Lord. Thus the devil caused him to forget his Lord, and consequently he remained in prison a few more years. उर्दू तर्जुमा है, फिर उसने उस शख्स से कहा जो बच जाने वाला था, मुझे अपने आका के पास याद रखना। बस शैतान ने उसे अपने रब को याद करने से गाफिल कर दिया और उसके नतीजे में वो चंद साल मजीद कैद में रहा। माशाल्लाह, ये जैसा कि हम पिछली स्टडीज में भी ये बात कर रहे थे कि इस सूरा इस सूरत के शुरू में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि इसमें सबक हैं बहुत सारे। वैसे तो पूरा कुरान यकीनन हमारे लिए बेशुमार उसमें सबक है, मगर ये जो सूरा है, ये बाकी कुरान की तमाम सूरत से मुख्तलिफ है। बेशक इसका नाम, जैसे कि इस का टाइटल जो है वो यूसुफ के नाम पे है, मगर और भी सूरतें हैं जिनका नाम मसलन इब्राहिम पर भी है और मोहम्मद पे भी है और नूह पे भी है, तो सो ऑन। मगर उनमें कुछ और बातें भी आ जाती हैं, या कुछ वो तसलसल नहीं कि जैसे एक ही स्टोरी चल रही है शुरू से एंड तक ना। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप कोई कहानी लिखते हैं ना, तो इसमें पूरा एक बचपन से लेके तो एक बिगिनिंग, शुरुआत और एंड, जैसे एक मुकम्मल स्टोरी है। और जब आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, फिक्शन में भी पढ़ें, तो आपको उसमें बहुत, चूंकि वो एक, उसमें कोई विलन होता है और कोई हीरो होता है और कोई माँ बाप होते हैं, कोई औरत होती है। मैं मिसाल दे रही हूँ, तो वो अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं और फिर एंड में इंसान कहता है कि अच्छा भी इस पूरी स्टोरी का मॉरल क्या था। तो इसी तरह अल्लाह ताला हमें शुरू में ही बताते हैं कि इसमें सीखने वालों के लिए या लर्न करने वालों के लिए इसमें सबक हैं। तो हम ज़रा ज़्यादा इसको गौर से पढ़ते हैं कि अच्छा भाई, हमारे लिए इंसानों के लिए तम कुरान पूरी कायनात के एंड तक के लिए है,
अम, सॉरी मतलब है कि या कायनात के अंत तक और इंसानों के लिए तमाम लोग जो आएँगे भी नस्लें उनके लिए है। तो आप ज़रा गौर दिमाग और भी ज़रा फ़ोकस करके देखते हैं अच्छा भई हमारी बका के लिए या हमारी सल्वेशन के लिए या हमारे रिलीजन के लिए किस क्या-क्या सबक इसमें छुपे हुए हैं। और यकीन जाने जब भी आप पढ़ेंगे तो कोई एक ख़ास बात आपको ऐसे एकदम से हिट कर जाएगी। तो यहाँ पे एक एक 1-2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं माशाल्लाह। तो ज यूसुफ के बारे में अल्लाह ताला इसी सूरत में बता रहे हैं कि उ उसको अल्लाह ताला ने ख़ासकर इल्म कुछ अता किए थे। उनमें से एक ये था कि उनको ख्वाबों की ताबीर भी बताई हुई थी। कोई अगर ख्वाब देखता है और पूछे तो वो उसकी बहुत करेक्ट यानी कि बिल्कुल सही वाली अंडरस्टैंडिंग वो बताते। अ, तो ये हर कोई नहीं कर सकता, ये भी अल्लाह ताला का एक उनको गिफ्ट था या प्रूफ था क्योंकि जितने भी नबी आते हैं या रसूल आए तो उनका उनके प्रूफ होते हैं। कोई ख़ास किस्म का उनको अल्लाह ताला किसी क्वालिटी से गिफ्ट करते हैं या कोई मिराकुलस किस्म के उनके सबूत भी हो सकते हैं। तो वो हमें मालूम होता है कि वो नाहक कैद में चले गए थे। जो है कसूर भी नहीं था उनका तो उन पे इल्ज़ाम लगाया। अ, एक बड़े ओहदे के वज़ीर की बीवी ने कि इसने मुझ पे यूसुफ ने मेरे पे अ, यू नो अ, कोई हमला किया था या बेइज़्ज़त करने लगा था बतौर एक औरत के और मर्द के। हाँ, तो वो जेल में आ गए। अ, तो वहाँ पे ये जेल के बाकी जो साथी हैं, उनके साथ कैद में थे। उनमें से एक ने उनसे कहा यूसुफ से कहा कि मैंने एक अजीब-सा ख्वाब देखा है, आप उसकी मतलब है कि ताबीर बता सकेंगे? तो वो जो है उस खादिम जो है वो सॉरी जो कैद में वो साथी था, तो उसका ये ख्वाब वाक़ई अजीब-सा है। वो आगे से कह रहा है अम, कि जो उसने ख्वाब देखा तो वो यहाँ पे भी अब यूसुफ उसका वो करते हैं। तो वो एग्ज़ैक्टली ऐसे स्टार्ट होता है, तुम में से एक अपने आका के लिए शराब पिलाने वाला खादिम बनेगा। अ, मेरा ख़्याल है मैं इसका अगर पिछला थोड़ा-सा पढ़ लूँ ना अ, या एनीवे कोई बात नहीं, मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। तो वो जो ख्वाब था, ख्वाब में कोई परिंदे उसने देखे और इस तरह की चीज़ें थीं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन यानी उनकी जो उम, उसकी जो एक किस्म की अ, ताबीर उसको कह लें अ, तो क्योंकि ख्वाब तो सिम्बॉलिक से होते हैं ना और उसका उसमें मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं जिनको आप इंटरप्रेट करते हैं सॉरी इसके तर्जमा करते हैं और उस तरीके से आप बताते हैं। तो वो उन्होंने जो भी है वो उस उनको बता दिया उन साथियों को मतलब मैं दोबारा लफ्ज़ टू लफ्ज़ नहीं पढ़ूँगी लेकिन इसका मकसद ये था कि उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के सिंबॉलिक ख्वाब की जो है ना ताबीर अ, वो उसको बताई और उसके बाद फिर उसने इस शख्स से कहा जो बच जाने वाला था। अब ये उन एक कैदी जो था उसकी रिहाई होने वाली थी अब और उसको जो है वो उसने जाके आगे से क्योंकि इसमें उस ख्वाब की ताबीर में उन्होंने बताया कि अपने आका के लिए शराब पिलाने वाला खादिम बनेगा। तो वो आदमी जो था या वो कैदी जो था उसने आगे से जो है अ, यानी कि उसकी उसकी एक्सेस हो जानी थी दरबार के अंदर, बादशाह के दरबार के अंदर और जो है
اس کو یہ وہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی جب تم بیسیکلی تم جب آزاد ہو جاؤ گے تو جب اپنے آقا کے پاس تمہیں ایسی جاب مل جائے گی، یعنی کہ وہ ان کا وائن بٹلر، یا جس کو کہتے ہیں کہ وہ بیرا ہوگا اور جو پیش کرے گا آم، ش- ان کو ڈرنکس وغیرہ، مشروب ان کو دے گا۔ وائن بٹلر یعنی کہ وہ خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ آم، ویسٹرن ممالک میں خاص قسم کے سرورز ہوتے ہیں، تو اس کا وہ کام تھا، ظاہر ہے وہ پھر بادشاہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو انہی کے مسلسل ان کا جو ہے نا وہ پرسنل ان کے جو ہے وہ آم، ملازمت اس کو ملنے والی تھی۔ تو یوسف نے وہ جب جا رہا تھا تو یوسف نے کہا کہ مجھے بھی یاد رکھنا اپنے آقا کے پاس۔ مطلب یہ تھا اس کا کہ یہ میرا ذکر کر دینا، وہ ایک قسم کی سفارشی قسم کی انہوں نے ریکویسٹ کی اس سے کہ تم اگر کہو گے اور میرا بتانا کہ بھئی میرے اندر یہ خاصیتیں بھی ہیں۔ بیسیکلی تو اس چیز کا بتا رہے تھے کیونکہ پرانے زمانے میں جو بادشاہ وغیرہ ہوتے تھے وہ نجومیوں کو، ان کا ایک پورا ایک کلیکشن ہوتی تھی کہ کوئی نجومی ہے، کوئی خواب دیکھنے والا ہے، اور کوئی جوتشی ہے، یو نو کوئی یہ سیاروں کے متعلق جو بتاتے ہیں آگے کا حال، اور اس قسم کے وہ آ، وہمی بھی ہوتے تھے، لیکن ایسے علم والے لوگ بھی تھے وہاں جو بادشاہ وغیرہ بہت پسند کرتے تھے کہ ان کے پاس ہوں، کیونکہ ان کو مشورے کرنے ہوتے تھے، اور کوئی دشمن ہے تو کوئی وار ہے یا کیا ہے، اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی تھیں، تو وہ ان کو صلاح مشورہ دیتے تھے اور ان کو وہ بہت قریب رکھتے تھے اپنے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں مین چیز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب یوسف نے اس کو اپنی سفارش کرنے کا کہا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں پس شیطان نے اسے اپنے رب کو یاد کرنے سے غافل کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ چند سال مزید قید میں رہا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے صاف اور کھلے الفاظ میں بتایا ہے کہ ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اگر کوئی جیل میں گیا ہے تو وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ کسی کو موت آئی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی کچھ بھی ہو جائے، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کا مکمل کنٹرول ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہر انسان، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مجھے پکارو، مجھے میرے سے دعائیں کرو، میں سنتا ہوں۔ میں جس کمرے میں ایک تم ہوتے ہو دوسرا میں ہوتا ہوں، جو دو ہوتے ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اب سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ سب انسانوں کے ساتھ موجود ہے۔ ہمارے اندر جیسے ایک چپ لگی ہوئی ہے نا، مطلب یہ تو ٹیکنیکل ٹرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے اندرونی ترین جو تمہاری سوچ ہوتی ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو شاید ہمیں بھی نہ معلوم ہو، سب کانشیسلی کوئی سوچ ہو اور ہم اس کو کبھی اظہار بھی نہ کیا ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ آم، تو کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سفارش نہیں کر سکتا، نہ قیامت کے دن اور نہ یہاں پہ۔ ہم انسانوں کو پاور دے رہے ہیں، یعنی کہ یوسف جو تھے وہ ایسے خاندان میں سے تھے کہ وہاں نبی در نبی چلے آ رہے، اور آم، بہت اللہ تعالیٰ کی جن جو آم، یعنی کہ ان کی ریورنس کرنے والے لوگ تھے، ان کی رائچس زندگی، نیک زندگی گزارنے والے لوگ تھے، اور یوسف خود بھی ایک بلیور تھے بچپن سے ہی۔ تو کیونکہ وہ دعائیں مانگ رہے تھے جب وہ عورتوں نے ان کے ساتھ وہ اسکیم بنا رہی تھیں یا وہ غلط نگاہ ان پہ ڈال رہی تھی، تو یوسف نے کہا میرے اللہ ان عورتوں کی اسکیم سے بہتر ہے کہ میں قید میں ہی چلا جاؤں۔ میں پیرافریز کر رہی ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اسے پھر اللہ تعالیٰ کا تو اپنا ہی ایک پلان تھا کہ کیا کیسے چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ان کی ان کی کوالٹیز ہیں، جو ان کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو ان کی خاصیتیں ہیں، جب ہم بھول جاتے ہیں اور ہم ایک انسان کو جو ایک قیدی ہے، ہم اس کو پاور دے رہے ہیں یا اس کو سفارش کا ذریعہ بنا رہے ہیں یا بادشاہ کو پاور دے رہے ہیں کہ اس کی سنے گا تو وہ مجھے چھوڑ دے گا، یہ اور کیا یوسف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایک سوچ سے واقف ہے؟ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ یاد کیا بلکہ ایک زمینی آقا کو پاور دے دی کہ وہ کچھ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو کوئی وہ پوری ساری زندگی جیل میں بیٹھے رہتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس غفلت کے نتیجے میں وہ ان کی جو کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ تھا جو آبویسلی انہوں نے فیل ہو گیا ان سے، تو اس کی کانسیکوینس یہ تھا جب ہم ٹیسٹ فیل کر جاتے ہیں کوئی جو خاص کر ہمارے فرما برداری کے متعلق ہوتے ہیں یا سبمیشن کے یا ہمارے مسلم ہونے کا جس میں ثبوت دینا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مخصوص ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ فیل ہو سکتے ہیں یا پاس ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو آپ بڑے اس پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رینکس اوپر کرتے ہیں، آپ کو مزید پھر جو ہے نا آم، وہ اپنی کنگڈم میں آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تو وہ جیسے کہ اپ گریڈ ہو جاتا ہے نا کوئی چیز، ویسے انسانوں کی سول جو روح ہے وہ اپ گریڈ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ اس کو سبق سکھانا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کی مزید اب ہمیں یہ نہیں پتا کتنے سال اور قید بڑھ گئی، وہ تو پہلے ہی جیل میں ایک بے گناہ انسان تھا، لیکن چونکہ اس میں ہم اور سبق بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر پلان جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ اگر جو بلیورز ہیں اگر وہ صبر کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں اور اپنی 100% اپنی جو ہے نا آ، اپنی ول جو ہے وہ اللہ کی ول پہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ان کو نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی کی، نہ ان کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے۔ تو یہ بہت بہت اہم بات ہے آج کے دور میں۔ تو بہت معمولی بات ہے کہ ہر چیز کی سفارش، بھائی تم جانتے ہو فلاں وزیر کو یا ایک کوئی عہدے پہ بیٹھا ہے یا جنرل کو جانتے ہو یا کسی پارلیمنٹیرین کو جانتے ہو، تم ان کے قریب ہو، ہماری سفارش کر دینا، میرے بیٹے کی جاب ہو جائے یا کیا، اس طرح کی چیزیں تو مسلسل ہو رہی ہیں۔ انسان اس آیت کو جتنا بھی آپ اس پہ غور کریں نا وہ کم ہے۔ اس میں بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کا اتنا رائچس ایک ینگ انسان تھا، اگر اس کو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نبیوں نے تو ہمارے لیے اور مثال بننا ہوتا ہے، اگر وہ خود ہی غلطیاں کرے تو پھر وہ امت کیا کرے گی؟ ان کے فالوورز کیا کریں گے؟ وہ کیا سوچیں گے کہ اس کا تو اپنا ایمان ہی اتنا کمزور ہے۔ تو ان کے ایمان کا ٹیسٹ آ گیا تھا یہاں پہ، جو کہ جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ فیل کرنے کی وجہ سے ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے مزید بڑھا دی کہ وہ آئندہ پھر ایسا تصور بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمیں اس سے یہ قرآن ہمارے لیے ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یوسف خاص تھا یا ابراہیم خاص تھے یا وہ تو چلے گئے، وہ تو اپنے کام پورے کر کے جو ان کی غلطیاں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہیں کہ بطور انسان کے ان سب میں کمزوریاں تھیں۔ تو ہم تو بے شمار کمزوریاں انسان رکھتا ہے جو کہ ہم اتنی دور ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا کسی بھی لمحے شیطان کی اس طرح کی وسپرز میں نہیں آنا چاہیے، اور ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں
بتایا ہے، چاہے وہ دنیاوی چیز کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ فٹ نوٹ بھی میں پڑھ دیتی ہوں۔ When Joseph begged his companion to intercede with the king on his behalf, he exhibited dependence on other than God to be saved from the prison. This does not befit a true believer, and such a serious slip cost Joseph a few years in the prison. We learn from the Quran that only God can relieve any hardship that might befall us. A true believer trusts in God and depends totally on Him alone. تو اس کی مزید جو اسی طرح کی مثالیں دی گئی ہیں وہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5، سورہ 1 ورس 5، سورہ 6 ورس 17، سورہ 8 ورس 17، سورہ 10 ورس 107۔ اس کا اردو ترجمہ ہے، جب یوسف نے اپنے ساتھی سے بادشاہ کے پاس اس کے لیے سفارش کرنے کی التجا کی تو اس نے قید سے بچنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور پر انحصار کرنے کا مظاہرہ کیا۔ یہ ایک سچے مومن کو زیب نہیں دیتا، اور اس طرح کی سنگین غلطی، بائی دا وے، جسے ہم کچھ غلطی تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ سزا بڑھائی کہ اس کی نوعیت کو انتہائی سنگین بتانے کے لیے کہ اس دنیا میں تو ہم اگر شاید بچ بھی جائیں یا تھوڑی سزا گئے، آگے کیا ہوگا، وہ تو پھر ہم فیل ہو گئے۔ تو سنگین غلطی یوسف کو مزید چند سال، کچھ سال اور جیل میں گزارنے کا سبب بنی۔ ہم قرآن سے سیکھتے ہیں کہ ہم پر آنے والی کسی بھی مشکل کو صرف اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ ایک سچا مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور مکمل طور پر واحد اسی پر انحصار کرتا ہے۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 17، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17، سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5۔ تو یہ تو ہم کافی ڈسکس چکے ہیں آلریڈی، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ورس نمبر 43، there is a subtitle, The King's Dream. The king said, I saw 7 fat cows being devoured by 7 skinny cows and 7 green spikes, and others shriveled. Oh, my elders, advise me regarding my dream, if you know how to interpret the dreams. بادشاہ کا خواب۔ بادشاہ نے کہا، میں نے دیکھا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز، اور بریکٹ میں لکھا ہے گندم کی، جیسے گندم کی بالیاں ہوتی، 7 سبز بالیاں اور دوسری سوکھی۔ اے میرے بزرگوں، میرے خواب کے بارے میں مجھے نصیحت کرو، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنا جانتے ہو۔ تو یہاں پہ اب وہ آگے کا جو ہے نا بادشاہ کا بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اور یہ اس وقت بادشاہ جو ہے نا اپنے وہ جو ان کے نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں یا ان کے مشیر جنہیں کہہ دیا جائے، ان سے وہ اب صلاح مانگ رہے ہیں یا پوچھتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑا عجیب سا خواب ہے، کہ خواب میں دیکھا ہے کہ 7 تو موٹی موٹی گائیں ہیں، وہ جو، اور پھر 7 سوکھی ہوئی گائیں ہیں جو پتلی دبلی، ان کو وہ کھا رہی ہیں، اور پھر 7 سبز ہری بھری گندم کی بالیاں، اور باقی جو ہیں وہ سوکھی ہوئی بالکل گندم کی بالیاں۔ تو وہ یعنی کہ بڑا ایک عجیب و غریب سا خواب ہے، یقیناً اس میں بہت سارے تمثیلیں نکلتی ہیں خوابوں کی۔ تو بیسیکلی وہ نا ایک کیا ہوتا ہے، سمبلزم جو ہے اس کی لوگ تعریف، ایک جیسے آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے سانپ دیکھا خواب میں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سانپ جو ہے وہ ایک دشمن کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یعنی کہ یہ اس کی
सिंबल है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो इस तरह ये गायें, मोटी गायें, पतली गायें को खा रही हैं, और फिर गंदम की कुछ 7 बालियाँ सब्ज़ हैं और बाकी जो है सारी सूखी हुई हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का ख्वाब है। तो वो उनसे सॉरी, पूछे। मैंने करना था, वो मोटी गायें पतली गायों को नहीं खा रही, पतली गायें मोटी गायों को खा रही हैं। मैंने 7 मोटी गाय को 7, अच्छा सॉरी, थैंक यू। क्योंकि उनका पहले लिखा, सॉरी। हाँ, मोटी गायों को 7 पतली गायें खाएँ। थैंक यू सिस्टर। अ, तो वो फिर अब ये ख्वाब की ताबीरों की उन्होंने अपने मशीरों के आगे अपना ख्वाब सुना दिया। आगे चलते हैं इंशाल्लाह। They said nonsense dreams. When it comes to the interpretation of dreams, we are not knowledgeable. उसका उर्दू तर्जुमा उन्होंने कहा बेमानी ख्वाब है। जहाँ तक ख्वाबों की ताबीर का मामला है, हम इस बारे में कोई इल्म नहीं रखते। अब ये जो सारे मशीर थे, ये इनके पास वो स्किल नहीं थी जो यूसुफ के पास थी। तो अक्सर हम भी उठेंगे कभी तो अजीब-सा कोई ख्वाब देखा है जो दिमाग में रह जाता है। हम बाकी लोगों से पूछेंगे, लोग कहते हैं क्या ख्वाबों पे छोड़ो, क्या यकीन करना, यू नो। तो अब यहाँ जब उन्होंने ये मामला जब बादशाह ने ये मामला बताया अपने मशीरों को, तो उन्होंने डिसमिस कर दिया एक तरह का। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ही बेईमानी से ख्वाब होते हैं। तो वैसे भी हमारे पास इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है जहाँ तक ख्वाबों का ताल्लुक है। वो यकीनन बड़े दानिशमंद किस्म के लोग होंगे, और जो बादशाहों को मशवरा देते हैं यकीनन बड़े स्कॉलर किस्म के पढ़े लिखे लोग, इल्म रखने वाले, और इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, दानिशमंद होते हैं, दानिश्वर होते हैं। तो आगे चलते हैं माशाल्लाह। The one, verse 45, the one who was saved from the prison said, now that he finally remembered, I can tell you its interpretation, so send me to Joseph. अब यहाँ पे वो जो आ गया था आज़ाद होके कैदी, तो मैं इसका पहले उर्दू तर्जुमा पढ़ लूँ। वो शख्स जो बच गया था जेल से, उसने कहा आखिरकार जब उसे याद आ गया, उसने कहा मैं तुम्हें इसकी ताबीर बता सकता हूँ, लिहाजा मुझे भेज दो। ब्रैकेट में लिखा है यूसुफ के पास। तो ये वही शख्स है जो जिसको जिसको यूसुफ ने कहा था कि आगे जाके मेरा ज़िक्र करना अपने आका से, यानी कि जो दरबार में बादशाह से। तो अल्लाह ताला ने तो हमें पहले बता दिया है कि यूसुफ की तो मज़ीद कैद बढ़ गई। वो हुआ ये कि इस शख्स को बिल्कुल याद ही भूल गई कि यूसुफ ने मुझे कुछ कहा था। देखें ना, इस तरह अल्लाह ताला चीज़ें कंट्रोल करते हैं, जब उनका सिस्टम इस तरह सेटअप खुद ब खुद हो जाता है। उसकी हम अल्लाह ताला की सोच तक कैसे पहुँच सकते हैं? हमें तो कोई ना फ्यूचर का इल्म होता है, ना नबियों को होता है, ना किसी। अल्लाह ताला ने जो प्लान किया होता है, वो होके रहता है। तो ना ना ही उस आदमी को याद रहा, ना ही यूसुफ की जो है ना जेल से छूट हुई। अ, ना ही अपने टाइम पे छूट हुई, बल्कि आगे बढ़ गई उसकी कैद। तो ये यहाँ पे देखें, ये सारा हमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कैसे हो रही थी ये चीज़ें। तो इस आदमी को एकदम याद आया बादशाह के सामने कि ओहो! जैसे ना यूसुफ ने मुझे बताया था कोई चीज़। तो उसने कहा कि मैं बता सकता हूँ कि इसकी ताबीर बता सकता हूँ, मुझे यूसुफ के पास भेज दें। तो उसको एक सोर्स पता था कि एक आदमी ने ताबीरें करना वो जानता था ख्वाबों की। तो उसने जो है ना जल्दी-जल्दी बादशाह को ज़िक्र किया उस टाइम। ज़ाहिर है अब अल्लाह ताला ने वो वक़्त मुकर्रर किया था कि अब जाके उसकी रिहाई होनी थी। तो उसने कहा मुझे यूसुफ के पास भेज दें। वर्स 46, Joseph the subtitle says Joseph interprets the king's dream.
Joseph, my friend, inform us about 7 fat cows being devoured by 7 skinny cows and 7 green spikes and others shriveled. I wish to go back with some information for the people. यूसुफ बादशाह के ख्वाब की ताबीर करता है। यूसुफ मेरे दोस्त, हमें बताओ कि 7 मोटी गायों को 7 पतली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज रंग की बालियां और दीगर सूखी। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों के लिए कुछ मालूमात लेकर वापस जाऊं। अब वो आदमी, वो कैदी, एक्स कैदी, जो कि बादशाह के अब दरबार में कहीं उसके नजदीक हो चुका था, उसने आके यूसुफ को यहाँ पे मुखातिब हुआ वो उसके साथ, और बादशाह का ड्रीम बताया उसे, बादशाह का ख्वाब बताया कि इसकी जो है ना ताबीर बता दें ताकि मैं कुछ मालूमात लेके वापस जाऊं। Verse 47, he said, what you cultivate during the next 7 years, when the time of harvest comes, leave the grains in their spikes, except for what you eat. उर्दू तर्जमा, इसने कहा अगले 7 सालों में जो कुछ तुम काश्त करोगे, जब फसल काटने का वक्त आए, तो दानों को उनकी बालियों में छोड़ दो, सिवाय उसके जो तुम खाओ। अब यहाँ पे देखें, ये उसका जो तर्जुमा जो बता रहे हैं, वो बता रहा है यूसुफ कि ज़ाहिर है कि इस किस्म के तर्जुमे अब या ताबीर आम इंसान का तो दिमाग नहीं जा सकता कि ये क्या हो रहा था उस ख्वाब में। अब देखें वो कैसे अल्लाह ताला ने उसको ये इल्म दिया है कि उस आगे आने वाली एक अम, क्या होती है खुश्क साली जो आने वाली थी, तो उसके मुतालिक वो सारा ड्रीम था। तो उसने कहा कि अगले 7 सालों में जो कुछ तुम काश्त करोगे, जब फसल काटने का वक़्त आए तो दानों को उनकी बालियों में छोड़ दो, सिवाय उसके जो तुम खाओ। तो यहाँ पे उनको वो प्लान, पूरा वो ड्रीम जो ख्वाब जो है उसमें एक एक मसला भी दिखाया गया है, एक प्रॉब्लम, और उसका हल भी मौजूद है। तो अ, हल जो है वो उन 7 ग्रीन, जो 7 हरी बालियाँ हैं ना, तो वो 7 सालों की उसमें तशबीह है। अम, कि वो जब तुम उतना खाओ, उतना तुम यूज़ करना, जितना तुम सिर्फ़ तुमने इस्तेमाल करना हो, ज़ाया ना करो, और बाकी सारा सेव कर लो कि आइंदा जो 7 साल आएँगे, अगले 7 सालों में जो कुछ तुम काश्त करोगे, जब फसल काटने का वक़्त आए तो दानों को उनकी बालियों में छोड़ दो। तो ये 7 साल की प्लानिंग थी कि इस तरह करना है सारा कुछ। मेन चीज़ ये है कि इसमें एक बादशाह के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था, बहुत अहम ख्वाब था, और फिर उसका सॉल्यूशन भी जो है वो यूसुफ बता रहा है कि उसका हल क्या करना है। ये एक बहुत, नहीं तो कितने लोग जो है ना अ, भूख से खुश्क साली में फिर वो अगले 7 सालों के बाद तो एक मसाइल आने थे, उसके बारे में उन्होंने आगाह कर दिया। तो मैं इतना पढ़ती हूँ अभी तक, माशाअल्लाह काफ़ी इसमें अ, अहम इन्फॉर्मेशन है और मालूमात है हमारे लिए रिफ्लेक्ट करने के मौक़े हैं इसमें। अम, और अल्लाह ताला की हिकमत जो है, सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो रही हैं जिनसे हम, जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हो रही, अगर हम अल्लाह पे बिलीव करते हैं मुकम्मल, तो हम उ अल्लाह की रज़ा पे उसको छोड़ देंगे कि और यही हमेशा पॉज़िटिव सोचें कि जब हमने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, तो हमें फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है? और ये नहीं कि हम शॉर्टकट ढूँढते फिरें कि किसको कह के ये तकलीफ़ जल्दी-जल्दी ख़त्म करा लें, यानी।
जब अल्लाह पे यकीन है तो हर चीज़ का हल, हर चीज़ का प्लान अल्लाह ताला के पास पहले से ही मौजूद है। हमारा रिज़्क उन्होंने पहले से मुकर्रर किया हुआ है। हमारी ज़िंदगी की एक-एक चीज़ पहले से लिखी हुई है। हमने क्या करना है इस दौरान? लोग पूछते हैं कि भई अगर किस्मत ऑलरेडी ऐसे बनी हुई है, तो फिर फ्री विल कहाँ कहाँ गई? तो हमारी जो फ्री विल है ना, वो सिर्फ़ हमने इस ज़िंदगी में चुननी है कि हम अल्लाह ताला को अपना कादिर मुतलक समझते हैं कि नहीं? हम अल्लाह ताला को अपना रब मानते हैं कि नहीं? हम क्या ये मानते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर हैं, सब कुछ सुनने वाले हैं, तमाम ताकतें उनके पास हैं। तो हम अल्लाह को चुनेंगे या हम गैर अल्लाह को चुनेंगे कि किसी और चीज़ में पावर ढूँढेंगे, किसी और चीज़ में। तो वो जो किसी और चीज़ है वो असल में वो शैतान है। शैतान ने इंसानों को अल्लाह के साथ शरीक बहुत सी चीज़ों को ठहरा दिया है और शरीक खाली बुत नहीं है, कब्रें नहीं है, खैर वो तो हैं, मगर शिर्क में हम जिस चीज़ को पावर देंगे अल्लाह के अलावा, वो वो जो है हमारा बुत बन जाएगा, वो हमारा शिर्क हो जाएगा। उसमें पैसा है, उसमें हमारी औलाद है और उसमें बहुत सी और चीज़ें हैं। बॉस है आपका, आपका कारोबार है, हर चीज़ का जो है ना क्रेडिट हर अच्छी चीज़ का वो अल्लाह ताला को जाता है और हर बुरी चीज़ जो हम करेंगे वो हमारा कसूर होता है। हम उसकी प्राइस पे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मैं आज की स्टडी को कंप्लीट कर रही हूँ। तो मेरे बहन-भाई बाकी जो मौजूद हैं अगर प्लीज़ आपने कुछ रिफ्लेक्ट करना है या ऐड करना है तो इंशाल्लाह इसके बाद आप कर सकते हैं। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, प्रेज़ गॉड। माश माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रेज़ बी टू गॉड। थैंक यू सिस्टर। मैं इसमें एक पॉइंट के ऊपर थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करना चाहूँगी कि आइडल वर्शिप जो है ना, शिर्क, वो इतनी किस्मों का और है और इतना आसान है करना कि ये यूसुफ के वाक़ये के बाद एहसास हुआ है कि ये जो अल्लाह ताला के नबी ये बचपन से अल्लाह ताला ने इनको हदायत दी हुई थी और अल्लाह ताला ने हर चीज़ खुद उनको सिखाई। लेकिन आखिर में नबी जो हैं चाहे रसूल हैं, सब इंसान हैं और वो सब वही एक जो हम लोगों से गलती ऊपर हुई, अल्लाह ताला की एब्सोल्यूट अथॉरिटी के मुकम्मल तौर पर कि हर चीज़ का इख्तियार जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है। उसी में डाउट था और उसी चीज़ का इम्तिहान अब हमें यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ से कैसे गलती हो गई। कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पे आए दिन सिफ़ारिशें ढूँढते हैं, बड़ी आसानी से अच्छा उसको कह देते हैं वो फलाना मेरा जानने वाला है, उसके ज़रिए तुम जाओ, पाकिस्तान में तो आम है, जॉब मिल जाएगी। इवन यहाँ पर भी इनसाइड रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा चलते हैं कि अगर कोई है, कोई आपको कहता है जॉब के लिए, अच्छा चलो मैं हमारे अंदर जो है और उसमें सारी बात सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की सोच और उस यकीन की आ जाती है कि अच्छा इस बंदे के बहुत सारे जानने वाले हैं, मिल जाएगी। अगर आप देखें तो स्टेटमेंट बड़ी नॉर्मल सी है जो यूसुफ ने दी कि मेरा जिक्र करना, कि जब तुम बाहर जाओ तो, लेकिन सिर्फ उन लफ्ज़ों की बात नहीं है, उसके पीछे जो सोच का पूरा एक प्रोसेस है कि उस वक्त सोच में क्या आया और दिल में क्या आया कि समहाउ
یہ وہاں تک پہنچے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ یوسف کو یہ پتا تھا کہ یہ کہاں تک بادشاہ کے دربار تک اس کی رسائی ہوگی، اور پھر وہ اس کو کہہ رہا ہے، اور وہ اس سوچ کے ساتھ جب ہم کسی بھی چیز کو اپروچ کرتے ہیں، کسی بھی انسان کو کہتے ہیں اپنے لیے کچھ کہنے، اپنے لیے یا ہم اپنے بچوں کے لیے یا کسی بھی سورس میں انسان کو اپنا سورس بنا لینا، اور اس کے ساتھ جو سوچ آئے کہ ہاں یہ ضرور کر دے گا، یہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس پوزیشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر بات ساری ہے کہ فری ول، تو فری ول کے ساتھ فل آپ کے پاس ہے کہ اس وقت آپ کس کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کس سوچ کے ساتھ اپروچ کرتے ہیں دوسرے انسان کو، اور آپ اپنی پروویژنس کس طریقے سے جا کے جو ہے ان کی سرچ کرتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ نے کسی دوسرے انسان کو اور سورس کو کریڈٹ دے دیا کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، یہ سوچ صرف اتنی جو ہے وہ انسان کو آئیڈل ورشپ کے ساتھ دیتی ہے۔ جب تک ایون اللہ تعالیٰ نے آئیڈل ورشپ کی بہت سمجھ عطا فرمائی ہے، لیکن شروع کے دنوں میں اس ڈیپتھ کے ساتھ یہ بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ صرف انیشل سٹیجز آف جو ہے نا شرک کی، میں اپنی بات کر رہی ہوں، کہ وہ سمجھ آئی تھی کہ ہاں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو، لیکن کہ ایک سوچ کے ساتھ ایک کسی کو کہنا، ایک وسیلہ بنانا، اور پھر اللہ کے علاوہ پھر اسی کو ہی وسیلہ سمجھ لینا، وہ چیزیں اتنی باریک ہے یہ شرک، اور اس قدر اس کی قسمیں ہیں کہ انسان کو بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے اپنی تھاٹ کے ساتھ، اور اگر احساس ہو جائے کہ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کے بعد انسان صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتا ہے، جیسے کہ یوسف نے کیا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو بھی شیطان نے کلیم کیا اتنے سالوں کی سزا کے بعد، اور پھر جو دیکھیں کہ جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، سبحان اللہ، وہ بہترین ذریعہ تھا جو یوسف نے چنا ایک انسان کا، وہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ جب تم بھروسہ رکھتے ہو تو کس طرح میں ٹیک کیئر کرتا ہوں۔ اور واقعی اس معاملے میں بعض دفعہ ٹیسٹ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، آپ کی آزمائش اگر آپ کے پاس ہے۔ یوسف بھی 2 سال 3 سال سے جیل میں تھے، ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی یہ اوور ویلم ہو گیا کہ کب، اور یقیناً وہ اپنے رب کو پکارتے ہوں گے، لیکن کوئی ایک ایسا ویک مومنٹ آتا ہے جس میں آپ دوسرا جو وسیلہ آپ کو نظر آتا ہے آپ اس کی طرف رجوع کر دیتے ہیں۔ اپیرنٹلی انسان کہتا ہے کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں قرآن کے، اور شرک ایک واحد انفارگیویبل سن ہے جس کی معافی نہیں ہے، تو پھر ریلی یہ بڑی ڈیپلی اس کی کلینزنگ کی ضرورت ہے، ہم انسان کو اپنی سول کی۔ یہ ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا اس میں سبق ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معافی کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اگر ہو بھی جاتی ہے، اور مجھ سے بھی کئی دفعہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے احساس دلایا اور معافی مانگنے کی توفیق دی۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ریفارم بھی کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں اپنی، اور معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ باقی یہ بات تو صحیح ہے، مطلب ماشاء اللہ ہمیں اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ پروویژنس تو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آلریڈی لکھی ہوئی ہیں، جس کو کتنا مال ملے گا، کتنا پیسہ، یہ ساری چیزیں، لیکن اگر بندہ اس پہ صرف بیٹھ جائے کہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق لکھ دیا ہے، تو میں پھر مجھے کیا ضرورت ہے مارا پھرنے کی، ادھر ادھر جانے کی، جو آپ کی
تو وہ ہمیں اپنی طرف سے جو ہماری ایبلٹیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کے اوپر ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے، لیکن نیت جیسے ماشاء اللہ آپ نے کہا خالص رکھنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل ہمیشہ انشاءاللہ کہہ کے، اور جب بھی کچھ اچھا ہو رہا ہے اس کو ماشاء اللہ کہہ کے، اور شکر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر کے جو نیت ہمارے دل میں چل رہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اسی والے کو لے کے میں کسی اور سے صحت کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا، تو انہوں نے اپنی کھان پینے اور ان چیزوں کو لے کے بڑا کیئرلیس تھے وہ، تو میں نے ان کو بولا کہ ذرا ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کیا کھا رہے ہیں، مطلب بلا وجہ ایکسٹرا نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا۔ ایک ورس بھی ہے نا کہ گاڈ ڈز ناٹ لو دا گلٹنس، جو زیادہ ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، اور اپنی صحت پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ میں نے کہا آف کورس، ماشاء اللہ اللہ پہ یقین ہے، تو جتنی ہماری زندگی ایک ہی ہے وہ تو گزرے گی نا اتنی۔ تو میں نے کہا پھر اگر اسی کو دوسرے سے میچ کریں کہ اگر پروویژنز بھی لکھی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے باہر جا کے مارا کرنے پھرنے کی؟ تو صحت کا بھی وہ جو عمر اللہ نے لکھی ہے وہ تو پھر ملے گی، لیکن اگر ہم اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ دی ہے، ایبلٹی دی ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، کھانے پینے کو دیکھ کے چلیں کہ فضول میں نہیں کھائیں، اور ہر چیز کو میانہ روی سے لے کے چلیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ اس میں لیے ہمارے لیے بہتری پیدا کر دیں گے، اور اللہ کے اوپر ہی انحصار کرنا ہے۔ تو اگر ہم جاب کے لیے اپلائی کریں تو ہم ظاہر سی بات ہے کسی سے پوچھ رہے ہیں، تو ہم یہ ان پہ ڈپینڈنٹ نہیں کریں، ہماری نیت دل کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا ہے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے سبب بنا دیں یا مجھے جاب عطا کریں۔ تو آپ جو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں وہ بیسیکلی دل میں جو آپ نے جیسے کہا کہ نیت ہونی چاہیے، وہ ماشاءاللہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز میں ماشاءاللہ ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ از ون گاڈ بیٹر دین ٹو گاڈ، پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ سم تھنگ لائک کہ تم جو آئیڈل ورشپ کرتے ہو میں اس کو ڈیناؤنس کرتا ہوں، یہ تم لوگوں نے جو اتنے سارے خدا بنائے، تو انہوں نے اپنے لارڈس بنائے ہوئے تھے، رب بنائے ہوئے تھے، اور جب وہ گورنر کی وائف سے بھی کہتے ہیں کہ کہ رب کا نام لے کے کہ میرے رب نے مجھے اچھا گھر دیا ہے اور یہ دیا، میں ان کے خلاف جا کے ایسے کام نہیں کر سکتا، تو گورنر کی بیوی سمجھتی ہے کہ وہ اس کے ہسبینڈ کا بات کریں کہ ان کو بھی وہ لارڈ سمجھتے تھے۔ آج کل بھی مطلب کچھ امپائرز میں، برٹش میں، ادھر ادھر لارڈ کو ایک کریکٹر مانا جاتا ہے، تو وہ اس کو سمجھ رہی تھی جبکہ یوسف کے اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو اس حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ جب پریزن میٹس کو کہہ رہے تھے کہ ایک رب اچھا ہے یا زیادہ رب اچھے ہیں، تو ان کے لیے وہ جو ان کا جو مالک تھا وہ ان کے لیے وہ ان کو ویلیو دیتے ہوں گے، تو جب ان کے منہ سے وہی الفاظ نکلے کہ انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ ایک رب زیادہ بہتر ہے زیادہ رب سے، پھر انہیں کہہ رہا ریممبر ایٹ یور لارڈ، تو اس وقت وہ جب وہ یہ بات کر گئے تو پھر ہو سکتا ہے ان کے دل میں وہ انشاءاللہ والی بات رہ گئی ہو کہ میرے رب ہی میرے لیے رستہ بنائیں گے، لیکن وہ وہاں سے ہو سکتا ہے وہ اس بات کو لے کے ان سے وہ بات مس ہو گئی ہو۔ سو پاسبلی یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اور بات بھی آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مصلحت، ایک ٹائم زون، ہر چیز جو چل رہا تھا وہ قحط پڑنا تھا ایک اسپیسیفک ٹائم کے اوپر، اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی، اور اگر یوسف اس وقت یہ بات مسٹیک نہ کر جاتے، وہ بھی ان کی ایک طرح سے ان سے مسٹیک ہوئی لیکن ان کے فائدے میں چلے گی، اگر وہ جلدی رہا ہو جاتے اور وہ قحط ابھی پڑنا نہیں تھا، اور جو اس کا گورنر کا ڈریم، کنگ کا ڈریم تھا وہ ابھی بعد میں آنا تھا، تو ہو سکتا ہے گورنر کی وائف وہ تو ابھی اسٹل پریزنٹ ہوں گے نا، تو ہو سکتا تھا وہ پھر ٹربل میں پڑ سکتے تھے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہتری نکلی، ان سے غلطی حالانکہ ہوئی لیکن ان کے لیے بہتری نکلی کہ وہ اور ہی زیادہ دیر کچھ دیر اور رہے جب تک وہ کنگ کو ڈریم نہ آ گیا، ہو سکتا ہے وہ پہلے نکل جاتے تو وہاں سے ان کو رہائی مل جاتی، پھر وہ کہاں ادھر ادھر پھرتے۔ دیکھیں ہر چیز پرسائسلی اللہ تعالیٰ کے ٹائم کے مطابق ہو رہی ہے، اور انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بھی اگر انسان کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے مصلحت ہی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہم جیسے روٹین بیس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ہم سے کئی دفعہ مس ہو جاتا ہے، ہم انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ ایسی باتیں کھانا بغیر بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دی، اور کبھی یاد آیا تو یہ سوال ہی بڑا خراب ہے کہ میں نے بسم اللہ پڑھی تھی کہ نہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک اور کوئی سی بات میں کروں کہ ڈریم سے واقعی ان کے بڑے سالڈ میننگ ہوتے ہیں، نہ کہ ہر ڈریم کا کہہ سکتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہم لوگوں نے بھی ڈریم جو ہیں وہ ایکسپیرینس کیے ہیں، اور ان کے مطلب ہوتے ہیں۔ میں کوئک سے اپنا ایک ڈریم شیئر کروں گا، یہ کوئی
پرابلی 15-20 سال پہلے میں نے ڈریم دیکھا کہ میں رات کا وقت ہے اور فٹ پاتھ پہ جا رہا ہوں اور آگے کچھ لوگ ہیں وہ کچھ زمین کو کھود رہے ہیں اور ہمارے بہت ہی لائک جلدی جلدی کر رہے ہیں، اس کو توڑ رہے ہیں اس کو توڑ رہے ہیں اور بڑی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے۔ تو میں ان سے جا کے پوچھتا ہوں کہ کیا بات ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک انوسینٹ سول ہے جو چھپی ہوئی ہے، ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں مل گئی تو وہ ہمارے گناہ بخشوا دے گی۔ اچھا یہ سبمیشن سے ہی بہت پہلے کی بات ہے، ابھی میرا رفلی سرچ چل رہی تھی ادھر ادھر کے اسٹڈی کر رہا تھا ریلیجنس جب کی بات ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، مطلب کوئی کسی کو بخشوا نہیں سکتا، آپ اپنے عمل کے اوپر توجہ دیں، اپنے کام پہ توجہ دیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی تم کیسی بات کر رہے ہو، فضول کی باتیں کر رہے ہو، ہمارے ساتھ مت کرو، یہ کرو وہ کرو۔ مجھے بھی وہ ایک بیلچہ وغیرہ پکڑا دیتے ہیں، چلو ہمارے ساتھ مجھے فورس کرتے ہیں زبردستی کہ تم بھی ہمارے ساتھ کرو۔ میں خیر وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور وہ پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس وقت ڈریم کے اندر ہی مجھے مطلب ماشاء اللہ کہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو یہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے نا، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو خود بھی کبھی کبھی دکھا دیتے ہیں خوابوں کی تعبیر۔ تو خواب کے اندر ہی ایک الہام کی سی آواز آتی ہے کہ یہ جو لوگ اس طرح پاگلوں کی طرح جس کو ڈھونڈ رہے ہیں نا، وہ ان کے سامنے آ بھی جائے تو ان کو نظر نہیں آئے گا، وہ جو جس روح کو یہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن تمہارے سامنے آ گئی تو تم اس کو دیکھ پاؤ گے۔ اب یہ جب خواب کے اندر ہی مجھ سے کنورسیشن ہوئی، میں بہت ہی شوق میں چلا گیا، اور پھر میرے چہرے پہ خواب کے اندر ہی وہ ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔ پھر میں اس وجہ سے وہاں سے چپ کے نکلنے کی کوشش کی، میں خاموشی سے نکل جاؤں کہ میرے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کے ہو سکتا ہے یہ لوگ بھانپ لیں کہ اس کے پاس کچھ نالج ہے اور یہ اس روح کو دیکھ پائے گا۔ تو میں دبے پاؤں وہاں سائڈ سے نکل کے آگے نکل جاتا ہوں۔ پھر آگے چل کے ایک ماجرا آتا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن وہ میں ابھی نہیں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن میں یہاں تک کا خواب آپ کو بیان کروں گا کہ جب وہ آواز آتی ہے نا کہ تمہارے سامنے وہ روح آ گئی تو تم دیکھ پاؤ گے، یہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اس کے بعد وقت چلتا گیا اور آہستہ آہستہ سبمیشن کی طرف آتے تو ایک منٹ آیا جب وہ میسنجر آف دا کووننٹ تک کی بات آئی، جب میں نے ان کو اللہ کا ذکر کرتے تھے، میں ان کا بہت ان کو فدا ہو گیا تھا کہ کاش خالص فائنلی مجھے ایک ایسا بندہ ملا جو خالص اللہ کی بات کرتا ہے۔ تو بڑا ان سے ان کی لیکچر سننے، ان کی اسٹڈی سننی اور یہ وہ، تو جب وہ کچھ مہینے ایسے گزرے اور شاید اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے وہ چیز مجھ سے چھپا کے رکھی کہ انہوں نے میسنجر شپ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، تو جب وہ چیز میرے سامنے آئی، ایک دن میں ایسی ان کی کوئی ویڈیو سن رہا تھا تو وہ اچانک وہ سامنے کے اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ میں میسنجر آف دا کووننٹ ہوں، تو رسول ہوں۔ تو مجھے بہت شوق ہوا، میں اتنا سٹریس میں چلا گیا، میں نے کہا دنیا میں ایک بندہ مجھے فائنلی ملا تھا جو کہتا تھا اللہ کی خالص سے بات کرو، اور وہ بھی کہہ بیٹھا کہ میں میسنجر شپ تو ختم ہو گئی، سب پرافٹ محمد لاس تھے وہ چلے گئے، یہ ہو گیا وہ۔ میں بہت ڈپریس رہا ایک 1.5 دن، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے وقت دیں، میں ذرا اس پہ اسٹڈی کروں۔ میں ان کو اسٹڈی کیا، سورہ یاسین اسٹڈی کی، اور اس طرح کرتے کرتے دین ہر رات بات کھلتی چلی گئی کہ بھائی واقعی ہر چیز پیرلل ہے، کہ یہ واقعی ان کے پاس پروف ہے اور وہ خالص اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی لیکچر ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے گاڈ الون کے ان کے منہ سے اور کچھ نہیں نکلتا، اور نہ ہی وہ کسی سے کچھ اجرت مانگتے ہیں، اور ان کے پاس ایوری تھنگ واز پیرلل۔ اس میں سورہ یاسین کا بھی ایک واقعہ ہے، سو وہ میں ابھی بیان نہیں کروں گا، وہ پھر بات اور لمبی ہو جائے گی۔ تو مجھے یاد ہے جب میں نے سبمٹ کیا اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ I wholeheartedly accept him as your messenger، انہوں نے ہر چیز پہ، اور میں نے توبہ بھی کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے 1.5 دن لے لیا اس کو سوچنے میں، مجھے I should have taken shorter time۔ تو آپ بلیو نہیں کریں گے، میں رات کا کوئی 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا، مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے، میں وہ پل کے نیچے سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ جیسے وہی آواز جو خواب میں آئی تھی، وہی ابھی مجھ سے بات نہیں ہو رہی، سوری، وہی آواز مجھے دوبارہ آئی کہ تمہیں یاد ہے تمہارا ڈریم کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ وہ یہ جو جس کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ ان کے سامنے بھی آ جائے تو اس کو نظر نہیں آئے گا، لیکن تمہارے سامنے آئے تو تم اسے پہچان لو گے۔ وہ انوسینٹ سول، ایک میسنجر شپ، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، ملت آپ سب ایک ملت ہو، ون کانگریگیشن، تو وہ ون کانگریگیشن ایک انوسینٹ کانگریگیشن ہے جو اللہ کی کانگریگیشن ہے، میسنجرز کی کانگریگیشن ہے، کہ یہ سب خالص اللہ کی بات کرنے والا ہے۔ تو یہ جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ پرافٹ محمد تھا، کہ وہ اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح لگے ہوئے ہیں، یہ اس کی تعبیر ہے اس خوابی کی، کہ وہ
وہ سارے پیغمبر ایک ہیں، لا نفرق بین احد من رسول کے، وی میک نو ڈسٹنکشن بٹوین میسنجرز. تو وہ جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ ان کے سامنے بھی آ گیا. میسنجرز آر آل ایکول اینڈ سیم، تو وہ اس کو پہچان نہ سکے. لیکن دیکھو تمہارے سامنے وہ شخص آیا، تم نے پہچان لیا. یہ ہے خواب کی تعبیر. یہ بھی باقاعدہ مجھے وہ آواز الہام کی طریقے سے آئی کہ ریممبر دا ڈریم، یو نو. سو مجھے لائک آئی ریممبر دا ایگزیکٹ اسپاٹ، وہ ابھی تک مجھے یاد ہے اسپاٹ. اور یو نو، اور میں دیکھتا ہوں واقعی دنیا میں لوگ پاگلوں کی طرح نبی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کی، کہ وہ ہمارے مغفرت کریں گے. ایک سارے میسنجر اینجلز تک ایز اے میسنجر آئے، لیکن ایک میسنجر ان کے سامنے آیا اور وہ اس کو دیکھ نہیں پائے. ماشاءاللہ، پریز گاڈ. Praise God. Subhanallah. Praise God. Allah. Thank you for Thank you. sharing. Thanks for sharing. Praise God. ماشاءاللہ، پریز گاڈ، پریز گاڈ. آل پریز بی ٹو گاڈ. میں یہ صرف اس لیے بات کر رہا ہوں اس میں، آل پریز بی ٹو گاڈ. آئی مین دیر از زیرو ان پٹ فرام مائی سائڈ، اور میری ان پٹ تو نیگیٹو میں ہوتی ہے. جسٹ ٹو شیئر ٹو اسٹرینتھن اور فیتھ. دیٹس اٹ. ماشاءاللہ. Very MashaAllah.